السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین عمل اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ لیں۔ قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے اندر تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کے بنیادی حقوق میں سے چند حقوق ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا، ان کو سنانا، اس کو یاد کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے بنیادی حقوق میں سے چند حقوق ہیں۔ آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آپ کو قرآن و حدیث کے فضائل بہت زیادہ ملیں گے۔ میں صرف اشارتاً بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ ایک حرف آپ قرآن مجید کا پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین 10 نیکی اس بندے کو دیتے ہیں، اور جو بندہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، الفاظ اس کی زبانوں پر نہیں چڑھتے، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈبل اجر ہے۔ تو جو بندہ غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے گا، وہ ان آیات پر عمل کرتا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سکھانا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانی ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے رب العالمین نے نازل کی۔ اور قرآن مجید جتنا آپ کو یاد ہوگا، اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے کہ آخرت کے اندر اس شخص کو کہا جائے گا کہ پڑھتے چلے جاؤ اور بلندیوں پر چڑھتے چلے جاؤ، اور جہاں پر آپ کے آخری الفاظ ہوں گے وہی آپ کی آخری منزل ہوگی۔ تو یہ صرف پورے قرآن مجید کے حفظ کرنے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک شخص اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم جتنا قرآن مجید یاد کریں گے، جتنی صورتیں یاد کریں گے، جتنے کلمات یاد کریں گے، جتنے آیات، جتنے رکوع، جتنے سپارے یاد کریں گے، قیامت والے دن اتنے ہم درجات اوپر بلندیوں سے چڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم اپنی آخرت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، ہم قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کریں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں بھی کہا جائے کہ پڑھتے چلے جاؤ اور بلندیوں پر چڑھتے چلے جاؤ، جہاں پر آپ کا آخری جملہ ہو، آخری کلمہ ہو، وہ آپ کی آخری منزل ہے۔ ویسے تو ہمیں پورا قرآن یاد کرنا چاہیے، لیکن اگر وقت اتنا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں قرآن مجید کا حصہ ضرور یاد کرنا چاہیے، اور اس کے انشاءاللہ بہت سارے ہم اپنی زندگیوں کے اندر فوائد کو دیکھیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو یاد کرنا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ نظر اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، وہ بندہ ہمیشہ مسکراتا رہے، تر و تازہ رہے، اس کے اندر یعنی کبھی بھی اس کو غم پریشانی نہ ہو، ہمیشہ وہ خوش رہے۔ کون؟ سمع منا حدیثا، جو ہماری احادیث کو سنتا ہے، فحفظہ، اور پھر اس کو یاد کرتا ہے۔ تو احادیث مبارکوں کو یاد کرنے والا شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کو حاصل کرتا ہے۔ انہی فضائل کو سائحون انسٹیٹیوٹ کی جانب سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک آیت مبارکہ، روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک حدیث مبارکہ ہم یاد کریں، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت زبانی اور اس کا ترجمہ ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اسی طرح روزانہ ایک حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ یہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں، بڑی عمر کے افراد بھی یاد کر سکتے ہیں، یعنی ہر عمر کے افراد یہ قرآن مجید کو اس طرح ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث ہم آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں۔ تو اسی فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہ عمل خالصتاً اپنی رضا کے لیے بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید کو یاد کرنے اور احادیث مبارکہ سمجھنے
اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پھر اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور لوگوں تک اس کو عام کرنے کی، پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آج تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہے، لیکن ایک تو ترجمہ اس کا بنیادی مقصد ہے اور کچھ حروف کی ادائیگی بھی ہمیں اپنی درست کرنی ہے۔ تو پہلے ہم قرات کریں گے، اپنے الفاظ کی ادائیگی درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالی کی، باللہ اللہ تعالی کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من کا معنی سے، الشیطان شیطان ابلیس، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے، جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریف، الحمد تمام تعریف یعنی تعریف کی جتنی بھی اقسام ہیں، دنیا میں جتنی بھی تعریف کر سکتے ہیں آپ، وہ کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد تمام تعریف للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین رب پالنے والا، رب پالنے والا پرورش کرنے والا، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو تعوذ کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، جب تک کہ اللہ رب العالمین ہمیں پناہ نہ دے دے، جب تک ہم اللہ کی پناہ میں نہ آ جائیں، نہیں تو شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اس لیے تعوذ یہ قرآن مجید کے آغاز کے اندر آپ نے لازمی طور پر پڑھنا ہے، تاکہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں تو شیطانی وساوس سے آپ دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ ہر عمل میں آپ ابتدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، جو کام اللہ کے نام سے جس کا آغاز کیا جائے وہ انشاءاللہ خیر اور برکات کا باعث بنتا ہے۔ الحمد للہ، الحمد للہ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک پورا کلمہ ہے، اور اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں خلا کو بھر دیتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت والا کلمہ ہے۔ ہمیں یہ ویسے بھی اپنی
زندگی کے اندر اس کو کلمے کو اپنانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ عربی متن سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ قال فرمایا، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انما صرف یا اس کے سوا کچھ نہیں ہے، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ یعنی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اگر اس کے اندر نیت ہوگی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، وگرنہ ناقابل قبول ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہر جگہ پر زبان سے کلمات کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ جہاں پر اسلام نے ہمیں زبان سے کلمات کی ادائیگی کی تعلیم دی، ہم وہاں پر زبان سے ادائیگی کریں گے۔ جیسے تلبیہ ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، وہ زبان سے آپ نے ادا کرنا ہے کلمہ۔ تو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دے دی، وہاں پر ہم زبان سے کلمات کہیں گے۔ اور جہاں پر تعلیم نہیں دی، وہاں پر ہم نے صرف دل میں ارادہ کرنا ہے کہ یہ عمل میں خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ تمام اعمال کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ جب بھی ہم عمل کریں تو اعمال صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کریں۔ اور اپنی نیت ہم اس عمل کے اندر لازمی طور پہ کریں۔ اگر آپ کی نیت نہیں تھی، آپ نے وہ عمل کر لیا، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اور جس نیت سے آپ نے عمل کیا ہوگا وہی آپ کو ملنا ہے۔ تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہم سماعت فرما لیتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث مبارکہ صحیح البخاری حدیث نمبر 1۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔